سینیٹر مصدق ملک صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے مجھے جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم مصدق صاحب. سر، نون لیگ حکومت سازی کے لیے بڑی متحرک ہے. شہباز شریف صاحب پیپلز پارٹی کی قیادت میں ملے، اب میاں صاحب ایم کے ایم کی قیادت سے ملے ہیں. کیا بات چیت ہوئی ہے؟ کیا اتفاق ہو گیا ہے؟ سب مل کر چلے کہ اتفاق ہو گیا؟ دیکھیے، یہ تو جیسے گفتگو کا آغاز ہوا تھا اسی وقت آپ کے سامنے یہ بات آ گئی تھی کہ پیپلز پارٹی بھی جو ہے بڑے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی بڑے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. اور پھر یہ جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے اس سے بھی آپ کو تھوڑا اندازہ ہو گیا ہوگا. اور اگر آپ میاں صاحب کی جو تقریر تھی اس کو سنے تو اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ اس ملک کو اب ہیلنگ کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. کسی کو چاہیے کہ نفرت کے بجائے کو مرہم رکھے اور گفتگو جو ہے اس کا محور بنایا جائے. پالیسی کو، غریب آدمی کے دکھ درد کیسے دور کرنے ہیں، ہمارے جو بچے ہیں جو اسکولوں کالجوں سے نکل رہے ہیں ان کے لیے نوکری کہاں سے ڈھونڈنی ہے. کیونکہ اگر آپ یہ پچھلے 4-5 سال 6 سال کی دیکھیے، جو بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی جو سیاست چل رہی ہے اس میں ماسوا لے دے کے کچھ بھی نہیں ہے. تو میرے خیال میں تمام پارٹیز جو ہیں دے ہیو ریئیکٹڈ ویری پازیٹیولی، اور بڑی مثبت جو گفتگو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، اور آپ کے سامنے اس کے نتائج کچھ دن میں. خبریں یہ ہیں سر کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ وزارت عظمیٰ مانگ رہی ہے اور نون لیگ کو صدارت دینے کے لیے تیار ہے. کیا نون لیگ کے لیے یہ ایڈجسٹمنٹ قابل قبول ہوگی؟ دیکھیے، یہ تو ساری ریومر ملز ہیں. جب گفتگو کا آغاز ہوتا ہے تو ہر شخص جو ہے اور ہر پارٹی اپنے لیے زیادہ سے زیادہ حصہ تجویز کرتی ہے، لیکن زیادہ تر ہوتا ایسے ہی ہے کہ جس پارٹی کی سب سے زیادہ سیٹیں ہوں اسے دعوت دی جاتی ہے کہ وہ حکومت کو لے کر آگے چلے. اور اس کے بعد اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیٹ از ایٹ دی ایکسپینس آف ادر پارٹنرز. جو دیگر پارٹنرز ہیں ان کو بھی وہ بڑی اہم ذمہ داریاں دی جاتی ہیں جن کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. تو اس وقت ایوری تھنگ از آن دا ٹیبل، آل دا تھنگز آل دی آپشنز آر آن دا ٹیبل. مصدق صاحب، پرابلم یہ ہے کہ اس وقت کسی بھی جماعت کی اکثریت نہیں ہے نا سر اسمبلی میں، اور ابھی الیکشن کے دوران میں ہی شہباز شریف صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ اگر اکثریت نہیں ہوگی تو پھر نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں ہوں گے، یا پھر یہ فیصلہ مشاورت سے ہوگا. تو پھر کیا فیصلہ ہوا ہے سر؟ میرا خیال ہے کہ وہ بھی اگر آپ مجھے یاد ہے وہ جملہ، مگر وہ شاید اس تناظر میں اور اس طرح نہیں کہا گیا جس طرح آپ کہہ رہی ہیں. لیکن اگر میاں صاحب یہ فیصلہ کریں گے اور پارٹی یہ فیصلہ کرے گی تو سب آگے بڑھیں گے. مشاورت سے ہوگا یہ فیصلہ، اور اس مشاورت میں سب سے بڑی گائیڈنس جو ہے وہ میاں صاحب سے ہی ملتی ہے. میں بہت سی میٹنگز میں شامل رہا ہوں اور ہر مرتبہ میاں صاحب ہر شخص کی بات سنتے ہیں اور ہر شخص کو بہت عزت دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے وہ اس پہ اپنی رائے دیتے ہیں یا اس کے ساتھ چلتے ہیں. اس مرتبہ ذرا سچویشن زیادہ گھمبیر ہو جائے گی کیونکہ ہماری اپنی پارٹی میں تو بہت بڑا ان کا مقام ہے اور لوگ چلتے ہیں، مگر اب دوسری پارٹیز جو ہیں ان کی بھی خواہش یہ ہے کہ سینئر ترین جو پوزیشنز ہیں یا موسٹ امپیکٹفل پوزیشنز انہیں ملے. تو یہ تمام چیزیں ہم مل بیٹھیں گے. سر، ایم کے ایم کے حوالے سے بھی ذرا سچویشن کو کلیئر کیجئے گا. کیا ایم کے ایم کسی بھی صورت میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوگی یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں، اور اگر چلے جاتے ہیں تو پھر obviously آپ لوگ مجبور ہو جائیں گے؟ دیکھیے، اس وقت تو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دونوں کے ساتھ ہماری بڑی مثبت، میں نے آپ کے پروگرام کے ابتدائیے میں آپ کو بتایا کہ بڑی مثبت چل رہی ہے ہماری گفتگو، اور ہمارے پاس اس وقت کوئی ایسی سچویشن نہیں آئی جس میں ادھر اور کی کوئی سچویشن ہمارے سامنے آئی ہو. اور اس سے پہلے بھی ہم نے اسی طرح چلائی، جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس میں بھی یہی ہوا تھا. تو مجھے تو اس میں کوئی کانفلکٹ نہیں نظر آتا. میرے خیال میں تمام جماعتیں، ان کا ایک کانفیڈنس بہت زیادہ بڑھ بھی چکا ہے پچھلی حکومت میں، اگرچہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مشکل فیصلے کرنے مشکل ہو جاتے ہیں. میں ویسے یہاں پہ یہ بات کہہ دوں، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہی ہے کہ ہم نے کچھ جو بڑے مشکل فیصلے کیے اس میں جو ہماری الحاقی جماعتیں تھیں انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب کا ہاتھ بہت مضبوط کیا. میاں صاحب نے بھی ان کو بہت عزت دی، مگر انہوں نے بھی مشکل مراحل میں کوئی بلیک میلنگ نہیں کی اور میاں صاحب کو سپورٹ کیا. تو ہمارا خیال ہے کہ ہارمونی ڈیولپ ہو چکی ہے. مصدق صاحب، اب اس کے سمر میں گورنرشپ انہی کے پاس رہے گی؟ دیکھیے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں نے تو آپ کو بتایا کہ ہر پارٹی جب
ان کے قائدین تشریف لاتے ہیں جو پارٹی اپنا موقف سامنے رکھتی ہے، اس میں تو ہر ایک کی میکسیمل پوزیشن ہوتی ہے نا. آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی پارٹی یا کوئی بھی صاحب نیگوشیشن میں آئیں اور کہیں کہ آپ ایسا کریں کہ مجھے تو بالکل بس یہ ذرا ہر ایک چیز دے دیں اور بس میں خوش ہوں. ایسا تو نہیں ہوتا. تو تمام پارٹیز جو ہیں وہ اپنی میک پوزیشنز لے کر سامنے آتی ہیں. پرابلم وہی ہے نا، 16 مہینے کی حکومت دیکھیے، وہاں پر بھی پھر اسی طریقے سے 100-150 وزارتیں دے دی گئیں، تو پھر اس کے بعد حکومت نے کیا پرفارم کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. ابھی جو انتخاب ہوا ہے اس عمل سے مسلم لیگ نون مطمئن ہے؟ یہ جو ڈیلیز ہوئے ہیں اس میں تو کوئی اطمینان والی بات نہیں ہے. یہ تو ایک سسٹمک سی پرابلم لگتی ہے. ہر الیکشن میں ہمارے ریزلٹس جو 2-4-5 گھنٹے میں آ جانے چاہیے وہ 20-20 22-22 گھنٹے 24 گھنٹے نہیں آتے. ہمارے ہاں کچھ قباحتیں بھی ہیں. ہمارے ہاں لوگ کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے یا کوئی اور دیگر مسائل ریموٹ ایریاز میں پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن یہ مسائل ریموٹ ایریاز تک محدود نہیں ہے. یہ تو بالکل کراچی شہر کے اندر یا لاہور میں یا دیگر جگہوں پہ کے پی میں ہر ایک نے پروٹیسٹ کیا ہے کہ وقت سے وہ نہیں آئے ریزلٹس. میرے خیال میں اس سے بہت زیادہ سسپیشن پیدا ہوتا ہے جب وقت سے ریزلٹس نہیں آتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ارریگولیرٹی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ ارریگولیرٹی نہیں ہو سکتی. تو یہ میرے خیال میں ایک ایڈمنسٹریٹو میٹر ہے جس میں ہمیں الیکشن کمیشن کے ہاتھ آنے والے وقتوں میں مضبوط کرنے پڑیں گے. 2 چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ہر صورت کسی نہ کسی طریقے سے ریزالو کرنی ہے. ایک تو بر وقت اعلان، جس کی وجہ سے ہر دفعہ میں اب 2-3 الیکشنز دیکھ چکا ہوں، جب 2-3 بجتے ہیں تو شور مچ جاتا ہے کہ لو آج رات کو کچھ ہونے لگا ہے، اب صبح کچھ اور ہو جائے گا. اگر آپ دیکھیں ویسے الیکشن کا تجزیہ کریں تو جس وقت الیکشنز کے ریزلٹ سلو ڈاؤن ہوئے ہیں اور جو فائنل ریزلٹس آئے ہیں ان میں کافی مناسبت ہے. یعنی اس وقت جو پرسنٹیجز تھیں اور جو فائنل پرسنٹیجز نکلی ہیں وہ تقریباً ایسی ہیں. اور جیسے جیسے ریزلٹ اناؤنس ہوتے گئے ہیں ویسے ویسے تقریباً پروپورشنیٹلی انڈیپینڈنٹس بھی بڑھتے چلے گئے ہیں، ہم بھی بڑھتے چلے گئے، پیپلز پارٹی بھی بڑھتی چلی گئی، ایم کیو ایم بھی بڑھتی چلی گئی. کچھ کیسز میں ذرا معاملہ تھوڑا مختلف رہا نا، لیکن وہ وہاں پر پھر یہ ڈیبیٹ ضرور بنتی ہے کہ اس وقت جو نتیجہ آیا ہوا تھا وہ 10-15 پولنگ اسٹیشنز کا تھا، پھر جب وہ کلیکٹیولی سامنے آیا تو سچویشن مختلف ہو گئی. مصدق صاحب یہ بتائیے اب پنجاب کے لیے آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ وزارت اعلیٰ کے لیے موسٹ فیوریٹ کیا تجربے کار شہباز شریف ہیں یا کوئی خاتون بھی ہو سکتی ہیں وزیر اعلیٰ؟ آپ دبے الفاظ میں پوچھ رہی ہیں کہ کیا مریم نواز صاحبہ ہوں گی؟ جی بالکل. دیکھیں یہ تو مجھے معلوم ہے کہ شہباز صاحب اور مریم صاحبہ بہت اہم کرٹیکل پوزیشنز اس وقت ان کے پاس ہوں گی اور وہ لے کر چلیں گی آنے والے اگلے کچھ سالوں میں. لیکن یہ فیصلہ ابھی تک نہیں کیا گیا کہ کون سا فرد کیا رول پلے کرے گا. تو میں دوبارہ سے آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ اہم ترین جو ہماری پوزیشنز ہیں ان میں شہباز صاحب اور مریم صاحبہ کرٹیکل رول پلے کریں گی، مگر ایگزیکٹ پوزیشنز کچھ دن میں آپ کے سامنے آ جائیں گی. اچھا مصدق صاحب، اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کے آزاد امیدواروں پر ہیں. آج شیخ روہیل اصغر کو ہرانے والے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ وسیم قادر نون لیگ میں اگین شامل ہو گئے. اس سے پہلے راجہ خرم نواز اور بیرسٹر عقیل سمیت دیگر بھی شمولیت کا اعلان کر چکے ہیں. نمبرز بتا سکتے ہیں آپ کتنے آزاد امیدوار ہیں جو اس وقت رابطے میں ہیں آپ سے؟ دیکھیے ہمیں تو بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا ہے، بہت سے لوگوں نے، اور یہ دعویٰ صرف ہمارا نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی نے بھی دعویٰ کیا. آپ کو یاد ہوگا بلاول صاحب نے غالباً کل یا پرسوں یہ دعویٰ کیا کہ بہت سے آزاد امیدوار جو ہیں وہ ہم سے کانٹیکٹ میں ہیں. اور میں نے بھی پھر ایک ٹی وی پروگرام پہ آ کے کہا کہ یہ بات انہوں نے صحیح کہی ہے. بلکہ ہمارے جو دوست وہ دوست ہیں سینیٹر صاحب، تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ ذرا نظر رکھیے کیونکہ آپ کے بہت سے دوست جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں. تو وہ کانٹیکٹ میں ہیں. اس وقت تھوڑا سا بریچ آف کانفیڈنس ہوگا اگر میں ان کا نام آپ کو بتاؤں، لیکن جو نمبرز آپ کے سامنے آئے ہیں اس سے وہ لوگ میں وہ کہیں زیادہ ہیں. 30-32 کے قریب تو پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، 40-45 آپ لوگوں کی طرف سے بھی کلیم کیا جا رہا تھا. اینی وے سر، صدر مملکت نے آج جو ٹویٹ کیا وہ obviously آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا. وہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کی جیت کو عظیم مینڈیٹ قرار دے رہے ہیں اور اس کو تسلیم کرنے کی ہدایت کر رہے ہیں. بیرسٹر گوہر پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ صدر انہیں حکومت سازی کی دعوت دیں گے.
دیکھیے صدر صاحب نے ابھی تک تو صدر ہونے کا کوئی ثبوت کبھی دیا نہیں. کبھی وہ ٹریکنگ پہ چلے جاتے ہیں, کبھی ان نے جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں ان نہیں کرتے. آج بھی انہوں نے وہی بات کی جو وہ ہمیشہ کرتے ہیں کہ وہ پارٹی کے رکن پہلے ہیں, پارٹی کی ریپرزنٹیشن کرنے کے لیے وہ مصر ہیں, جبکہ ان کا قد بڑھتا اگر وہ پاکستان کے صدر کے طور پہ بیان دیتے اور کسی ایک پارٹی کا ذکر نہیں کرتے. اور میں نے جیسے آپ کو کہا ہے, پہلی بات تو یہ کہ انڈیپینڈنٹ ہونے کا مطلب انڈیپینڈنٹ ہے لیگلی, ٹیکنیکلی, اور یہ میں ریکگنائز کرتا ہوں کہ ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہیں. ابھی آپ نے خود ہی 2 4 5 لوگوں کا نام لے لیا, 2 کا تو آپ نے لے لیا, اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو یہ کلیم تھا کہ یہ پی ٹی آئی بیکڈ ہیں, لیکن وہ پی ایم ایل این جوائن کر بھی چکے ہیں اور بہت سے لوگ کر بھی رہے ہیں. تو صدر صاحب کو اس پہ بھی دھیان دینا چاہیے, ورنہ ایسا کریں کہ وہ صدارت چھوڑیں اور پارٹی کے صدر بن جائیں, تاکہ پھر ایک ایک شخص جن کو وہ مینڈیٹ دلوانا چاہتے ہیں ان کو لے کر ساتھ چلیں اور باقاعدہ اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کریں اور کوشش کریں کہ وہ جیتے. یہ صدر صاحب کا جو ایک نیوٹرل ہونا چاہیے, وقار بھی, رتبہ بھی اور ذمہ داری بھی, اب صاحب نے اس کا ثبوت کئی مرتبہ نہیں. اچھا, محمد زبیر صاحب کے حوالے سے بھی ذرا ان کا بھی پارٹی سٹیٹس بتا دیجئے, کیونکہ بڑی کھل کر تنقید کر رہے ہیں زبیر صاحب. نہیں, وہ پارٹی میں ہے. ابھی تک آپ نے پارٹی کی طرف سے اعلان نہیں سنا کہ کسی بھی شخص کو نکالا گیا ہے پارٹی سے. بہت سے دوست ہیں, ہمارے قریبی دوست ہیں جو کرٹیسائز کر رہے ہیں, کرٹیسائز میں کرتے رہے ہیں, وہ ایک باقاعدہ فورم کے ذریعے بھی کرٹیسائز کرتے رہے ہیں, انفرادی طور پہ بھی کرٹیسائز کرتے رہے ہیں. بہت سے تو ہمارے دوست ہیں, قریبی دوست ہیں, کچھ دوست ہیں, کچھ دوست تھے, مگر انہوں نے بڑا اور بعض نے تو بہت بے دردی سے بھی کرٹیسائز کیا ہے اور ان لوگوں کے نام لے کے بھی کرٹیسائز کیا ہے. مگر بہرحال یہ تو جو ان کے گمان میں ہو انہیں کرنا ہے, مگر پارٹی نے تو کسی کو ابھی تک نہیں نکالا. صحیح, بہت بہت شکریہ آپ کا. ساتھ موجود تھے سینیٹر مصدق ملک صاحب. پاکستان مسلم لیگ نون اب الیکشن کے بعد کیا سوچ رہی ہے, کیا پلاننگ چل رہی ہے, اس پر ڈسکشن کر رہے تھے.